برادران ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں اور دوستوں، گنگا ندی کا جواب تو آپ سن چکے ہیں۔ اچھا، اب چلیے دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور پہاڑ ہمالیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس سے سوال کریں کہ اے ہمالیہ، اے فصیلہ کسرائے ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیریناؤ روزی کا نشان، تو جوان ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ اے ہمالیہ، اے ہندوستان کی عظمت یعنی مہانتا کے نشان، تو بتا اور بول کہ کیا خدا موجود ہے؟ یقین کیجئے دوستوں کہ ہمالیہ بھی اپنی خاموش مگر فصیح یعنی صاف اور اثردار زبان حال سے یہی جواب دے گا کہ اے غافل انسان، اے غافل انسان، تجھے معلوم ہے کہ میں کتنا طاقتور، کتنا بڑا اور کس قدر سربلند یعنی اونچا ہوں۔ میرے دامن میں قسم قسم کے ہزاروں تناور یعنی درخت اور طرح طرح کے بے شمار گلو بوٹے یعنی پھول اور پودے ہیں۔ سینکڑوں ندیاں میرے چشموں سے جاری ہیں اور لات داد یعنی اگنی نت عجائب قدرت یعنی قدرت کے عجوبے کے خزانے میری جیبوں میں ہیں۔ میری سربلندی کو آسمان بھی جھک کر سلام کرتا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں انسان دنیا بھر سے ہر سال میرے دیدار اور درشن کے لیے آتے ہیں۔ میری طاقت، میری قوت، میری سربلندی، میری عظمت کا سکہ تمام عالم دنیا کے قبول پر بیٹھا ہوا ہے یعنی دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اے انسان میری مجبوری اور لاچاری کا یہ حال ہے کہ میں ہزاروں برس سے ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں۔ سیر و سیاحت یعنی گھومنے پھرنے کے لیے میرا دل بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی چل پھر کر آرام کروں، دنیا کی سیر کروں، کم سے کم ہندوستان کی دکشنی سرحدوں اور موجیں مارتے ہوئے سمندروں کا نظارہ کر لوں، ہندوستان کے چند بڑے بڑے شہروں کو دیکھ لوں، لیکن کسی زبردست طاقت نے مجھ کو اس قدر مجبور و بے بس کر رکھا ہے کہ میں بال برابر بھی اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، کروٹ نہیں لے سکتا، پہلو نہیں بدل سکتا۔ اے انسان، اے نادان انسان، وہی زبردست اور عظیم طاقت جو گنگا کو ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہرنے نہیں دیتی، وہی لامحدود و بے انتہا قدرت مجھ جیسے طاقتور پہاڑ کو جگہ سے ٹہلنے نہیں دیتی۔ اسی لامحدود طاقت اور لازوال یعنی امر کبھی نہ ختم ہونے والی قدرت والے کا نام خدا ہے، اور وہ یقیناً موجود ہے اور بلا شک موجود ہے، بلا شبہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ دوستوں، پودوں کی تقریر سنیں۔ اسی طرح اگر ہم زمین کی گھاسوں اور پودوں سے پوچھیں کہ اے سخت اور پتھریلی زمینوں پر اگنے والے نرم و نازک پودوں، تم بولو اور بتاؤ کہ کیا خدا موجود ہے، تو یقیناً گھاس اور پودے بھی یہی جواب دیں گے کہ اے انسان، تو کتنا بیوقوف ہے، ذرا دیکھ تو صحیح کہ ہم اتنے نرم و نازک پودے ہیں کہ تو اگر اپنی چٹکی سے ہمیں
مسل دے تو ہم پاش پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ لیکن ہم سخت اور پتھریلی زمینوں کو پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں، وہ سخت زمین جسے لوہے کے فاوڑے بھی بامشکل کھود سکتے ہیں۔ ہم اپنے نرم و نازک سروں سے اس زمین کا کلیجہ پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں اور زمین سے غذا حاصل کر کے بڑھتے اور پھولتے پھلتے ہیں۔ اے انسان، کیا تو اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم جیسے نرم و نازک اور کمزور پودوں کو اتنی طاقت اور توانائی یعنی ارجا بخشنے والا ضرور کوئی موجود ہے کہ ہم اپنی کمزوری و نزاکت کے باوجود پتھریلی اور سخت زمین کو پھاڑ کر نکل آتے ہیں۔ اے انسان، اے نادان انسان، سن، اسی طاقت والے وجود اور ایسی قدرت والی ہستی کا نام خدا ہے جو یقیناً موجود ہے، بلا شک موجود ہے اور بلا شبہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ دوستوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت والے، جن کی آنکھوں میں نور بصارت یعنی دیکھنے کی روشنی کے ساتھ ساتھ نور بصیرت یعنی اندرونی سوجھ بوجھ یا روحانی روشنی بھی موجود ہے، ہم گھاسوں اور پودوں کو دیکھ کر بآواز بلند پکار اٹھتے ہیں کہ ہر گیاہ کی از زمیں روید وحدہ لا شریک لہ گوید، یعنی جو گھاس اس زمین سے اگتی ہے وہ خدا کی ہستی کا اعلان کرتی ہے، اور وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اس کا نعرہ حق بلند کرتی ہے۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسلامک ہسٹری 3.0